پچھلے چند اشروں سے یہ خوفناک چلن جنم لے چکا ہے۔ جانوروں کے جسم میں پائے جانے والے وائرس، جراثیم اور بیماریاں پیدا کرنے والے دیگر نامیات انسانوں میں منتقل ہو کر نت نئے امراض پیدا کرنے لگے ہیں۔ طبی اصطلاح میں یہ امراض مرض حیوانی کہلاتے ہیں۔ کئی ماہرین طب کا خیال ہے کہ جو چھوٹی بیماریوں وسیع پیمانے پر انسانوں کو نشانہ بنانے لگی ہے وہ حیوانوں میں سے ہی آتی ہیں۔ مثلاً کووڈ وبا جو لاکھوں انسانوں کو نگل چکی ہے، یہ وبا کسی جانور سے کووڈ وائرس ایک انسان میں منتقل ہونے پر ہی شروع ہوئی ہے۔ اب عالمی صحت نے خبردار کیا ہے کہ جانوروں سے ایک اور وائرس باثرات انسانی on whether the outbreak represents a public health emergency of international concern. آبادی کا رخ کر رہا ہے۔ یہ مونکی پاکس وائرس کہلاتا ہے اور ایم پاکس نامی چھوٹی بیماری پیدا کرتا ہے۔ وسطی اور مغربی افریقہ میں پائے جانے والے ممالیہ اس وائرس کا اصل منبع ہے۔ ان ممالیہ میں بندر، چوہے اور گلیریاں شامل ہیں۔ یہ وائرس سب سے پہلے بندروں میں دریافت ہوا تھا، اسی لیے اس سے پیدا شدہ امراض مونکی پاکس کہلانے لگا، مگر ماہرین نے احتیاط کیا کہ یہ صرف بندروں میں ہی نہیں ملتا، لہٰذا اس کا نام بدلا جائے۔ چنانچہ مرض کو ایم پاکس کہا جانے لگا، کیونکہ یہ بیماری کچھ عرصے قبل تک افریقہ میں پائی جاتی اور وہاں سے باہر کم ہی نکلتی تھی، مگر اب یہ افریقہ ممالک آنے جانے والے مسافروں اور سیاحوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ یوں بنی نوع انسان کے لیے بھی ایک اور طبی خطرہ نمودار ہو چکا ہے۔ اگر اس وائرس کا سدباب نہیں کیا گیا تو عین ممکن ہے اس کی نئی اشکال و اقسام مستقبل میں کووڈ وائرس کی طرح لاکھوں انسانوں کی جان لے لے گی۔ اسی لیے عالمی ادارے صحت نے تمام ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ مونکی پاکس وائرس کو پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ یہ وجہ ہے دنیا بھر میں مسافروں اور سیاحوں کی اسکریننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مونکی پاکس وائرس 1958 میں ہائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے دریافت کیا تھا، مگر اس نے شدت 2020 سے اختیار کی۔ اس طرح وہ کووڈ وائرس کا ساتھی بن گیا۔ اس سال ایم پاکس کے 4600 کیسز سامنے آئے ہیں اور 1071 انسان چل بسے ہیں۔ 2022-2023 کے دوران 1,00,000 کیسز درج ہوئے ہیں اور 2008 افراد چل بسے۔ پچھلے ایک سال کے دوران 18,224 کیسز عیاں ہوئے، جبکہ 919 مریض چل بسے۔ ڈاٹا سے آشکار ہے کہ یہ نئی بیماری رفتہ رفتہ زیادہ جان لیوا بن رہی ہے۔ مونکی پاکس وائرس کھلی ہوا میں 15 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس دوران وہ انسان کے ہاتھوں پر لگ جائیں تو منہ، کان یا ناک کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ مریض اگر چھینک مارے تو تب بھی لواب دہن میں شامل مونکی پاکس وائرس ہوا میں سفر کرتے صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مریض کے قریب ہو کر باتیں کی جائیں تب بھی اس کے منہ سے نکلتے آبی بخارات میں موجود مونکی پاکس وائرس سننے والے تندرست کے جسم کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جلد میں زخم ہے تو اس کے راستے بھی وائرس جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جنسی تعلق بھی سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک مونکی پاکس وائرس سب سے زیادہ متاثر جلد کے ذریعے پھیلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مریض کے جلد پر یہ وائرس 3 ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا مریض کو نیننٹ میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسی اور کو یہ وائرس منتقل نہ کر سکے۔ مریض سے ملنے جلنے والوں کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ مریض کے کپڑے، تولیے، برتن، بستر کی چادریں اور استعمال کی گئی اشیاء الگ رکھی جائیں۔ یہ سبھی اشیاء دیگر انسانوں میں مونکی پاکس وائرس منتقل کرتی ہیں۔ مزید برآں مریض کے چھالے چھانگ کے رکھیے تاکہ وہ پھیلنے نہ پائیں۔ خدا نخواستہ یہ وائرس جسم میں داخل ہو جائیں تو یہ انسانی خلیوں پر دھاوا بولتا ہے اور ان کی مشنری ہائی جیک کر کے اپنی نخول بنانے لگتا ہے۔ جب اربوں وائرس پیدا ہو جائیں تو
تو وہ خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل کر انسان کو بیمار کرنے لگتا ہے۔ پہلے انسان بخار، سر درد اور تھکن کا شکار ہوتا ہے، گلا سوج جانے سے تکلیف ہوتی ہے، عضلات بھی درد ہونے لگتے ہیں، جسم پہ خارش بھی ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ جسم کے مختلف مقامات پر آبلے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات 1 سے 30 دن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین، کمزور مدافعتی نظام والے خصوصاً مونکی پاکس وائرس کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایم پاکس بیماری عموماً اپنے علامات ظاہر کر کے بتدریج ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا علاج نہ ہو یا مریض کمزور مدافعتی نظام رکھتا ہو تو وہ بڑھ کر کئی طبی پیچیدگیوں کو جنم دیتی ہیں اور انہی کی وجہ سے آخری انسان چل بستا ہے۔ مونکی پاکس وائرس سے جنم لینے والی چھوٹی بیماریاں اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اب تک اس کے مؤثر دوا دریافت نہیں ہو سکی ہے، اس لیے عموماً مریض کو کوارنٹائن میں رکھ کر ہی علاج کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ انسان کا مدافعتی نظام مضبوط ہو تو وہ 3 یا 2 دن میں یا 2 ہفتے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مریض کی شدت بڑھ جائے تو مریض کو کوارنٹائن وائرس 2 دی جاتی ہیں۔ مونکی پاکس وائرس اور چیچک پیدا کرنے والا وائرس قریبی رشتہ دار ہیں، اسی لیے ایم پاکس سے بچاؤ کے لیے افریقہ میں چیچک کے ویکسین دینا معمول ہے، مگر یہ ویکسین کافی مہنگا ہے، اس لیے صرف مالدار افریقہ ہی عموماً اس کا استعمال کر پاتے ہیں۔ اب عالمی سماجی تنظیموں کوشش کر رہی ہے کہ ویکسینیشن خرید کر افریقی ممالک میں تقسیم کی جائیں تاکہ عام آدمی بھی انہیں استعمال کر کے ایم پاکس سے محفوظ رہ سکے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وائرس کی طرح مونکی پاکس وائرس بھی اپنے جینیاتی مشینری میں مسلسل تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی بقا اور پھیلاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر سال اس نئے اقسام اسٹرینز سامنے آ جاتے ہیں۔ ان اقسام پر پرانی ویکسین زیادہ اثر نہیں ہوتی، یوں اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ ویکسین بنانے پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اس لیے کم ہی طبی کمپنیاں ویکسینیشن بناتی ہیں کیونکہ جلد وائرسوں کی نئی اقسام انہیں بے فائدہ کر ڈالتی ہیں۔ مگر ویکسینوں کا مؤثر علاج نہ ہونے سے ایم پاکس اور دیگر امراض حیوانی پیدا کرنے والے نامیات کو موقع مل رہا ہے کہ وہ انسانی آبادی میں پھیل کر زیادہ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں اجاڑ سکیں۔ مونکی پاکس اور دیگر وائرسوں اور جراثیم کو دور رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ دن میں وقفے سے صابن سے ہاتھ دھوئیے۔ دھونے کا دورانیہ کم از کم 20 سیکنڈ ہونا چاہیے۔ مرزون کے زیادہ قریب ہو کر باتیں مت کیجیے کیونکہ دوران گفتگو منہ سے آبی بخارات نکلتے ہیں جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے مگر ان میں وائرس وغیرہ موجود ہو سکتا ہے۔ مزید برآں جانوروں سے کم از کم تعلق رکھیے۔ گوشت اچھی طرح پکائیے تاکہ اس میں خطرناک نامیات موجود ہو تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ ماسک پہن کر عوامی مقامات پہ جائیں۔ نیز ایسی غذائیں استعمال کیجیے جو مدافعتی جسمانی نظام مضبوط بناتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر اپنا کر آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ کر سکتے ہیں۔